معروف خاتون صحافی عاصمہ شرازی کے خلاف حال ہی میں سوشل میڈیا پر چلائی گئی نازیبا مہم کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ اس کے پیچھے حکمراں جماعت تحریک انصاف کا ہاتھ تھا۔ عاصمہ شرازی کے خلاف چلنے والے ہیش ٹیگ پر ایکٹیویٹی کرنے والے اکاؤنٹس کے جائزے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بظاہر یہ ہیش ٹیگ ایک مصنوعی طور پر بوسٹ کی گئی منظم مہم کا حصہ تھا، جس میں تحریک انصاف کے حامی ٹویٹر اکاؤنٹس سب سے زیادہ سرگرم تھے اور ان میں سے زیادہ تر بوٹ یا ٹرول اکاؤنٹس تھے جو اکثر کسی مہم کے دوران استعمال کیے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ BBC اردو پر شائع ہونے والے کالم کے بعد عاصمہ شرازی کو کئی روز تک سوشل میڈیا پر غیر معمولی ٹرولنگ اور حکمران جماعت تحریک انصاف کی جانب سے انتہائی سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کالم میں عاصمہ شرازی نے پاکستانی معیشت کی خستہ اور موجودہ حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب جادو ٹونے سے ملکی معاملات بہتر نہیں ہو پائیں گے اور عملی طور پر حکومت کو اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ یہ کالم شائع ہونے کے بعد تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کے ذریعے ان پر جانبدارانہ صحافت کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے عاصمہ شرازی پر مسلم لیگ نون سے قربت کا الزام لگایا اور ان سے خاتون اول بشرا بی بی پر لگائے گئے الزامات کے ثبوت بھی مانگے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے ٹویٹر پر عاصمہ شرازی کے خلاف ٹویٹس کے طوفان اور 2 تضحیک آمیز ٹرینڈز کو عوام کا رد عمل قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وزیر اعظم اور ان کی فیملی کو آپ گالیاں دیں گے تو سوشل میڈیا پر لوگ ری ایکٹ تو کریں گے۔ یعنی ڈاکٹر شہباز گل کے مطابق ٹویٹر پر عاصمہ شرازی کی ٹرولنگ کے ذمہ دار عوام ہیں، تاہم اب تحقیق سے ثابت ہو گیا ہے کہ عاصمہ کے خلاف ٹرولنگ دراصل تحریک انصاف نے منظم انداز میں کی۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے ٹویٹر ٹرینڈز کے تجزیوں کے لیے بین الاقوامی طور پر استعمال ہونے والی سروسز ٹویٹ بائنڈر اور ٹرینڈز میپ کے ذریعے عاصمہ شرازی کے خلاف چلائے جانے والے ہیش ٹیگ کا تجزیہ کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ ٹویٹر پر وہ لوگ جو اس ہیش ٹیگ کو ٹرینڈ کروانے میں سب سے زیادہ سرگرم تھے کون تھے اور کس سیاسی جماعت کے حامی ہیں اور ان کے فالوورز کی سیاسی وابستگی کیا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ کیا ان دونوں ہیش ٹیگز کی ایکٹیویٹی آرگینک یا معمولی سطح کی تھی، یعنی ان پر کسی مخصوص گروپ کے لوگوں نے نہیں بلکہ صرف عام ٹویٹر صارفین نے ٹویٹس کی، یا پھر ایک مخصوص گروپ نے اسے غیر معمولی طور پر بوسٹ کر کے عاصمہ شرازی کے خلاف ایک مصنوعی منظم مہم بنائے۔ ٹرینڈز میپ کی رپورٹ کے مطابق 20 اکتوبر کو شروع ہونے والے اس ہیش ٹیگ پر کل 11,100 ٹویٹس کی گئیں، جن میں سے 7,800 صرف ری ٹویٹس تھیں۔ اس ہیش ٹیگ پر سب سے زیادہ ٹویٹس لاہور سے ہوئیں جبکہ کراچی دوسرے اور اسلام آباد تیسرے نمبر پر تھا۔ اس کے علاوہ اس ہیش ٹیگ پر 83% ٹویٹ صرف ان اکاؤنٹ سے تھیں جو بظاہر مردوں کے تھے۔ ڈیٹا سٹوریز پر کام کرنے والے فری لانس صحافی اسد بیگ کے مطابق جب کسی ہیش ٹیگ پر کی جانے والی ٹویٹس میں اچانک بہت زیادہ اضافہ ہو جائے اور پھر اچانک سے یہ ایکٹیویٹی بہت کم ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ اس ہیش ٹیگ کو مقبول کرنے میں مصروف عمل تھے۔ انہوں نے جیسے ہی چھوڑا تو تعداد میں بہت بڑی کمی آ گئی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہیش ٹیگ آرٹیفیشل ہے، یعنی مصنوعی طور پر کسی منظم مہم کے تحت بوسٹ کیا گیا ہے۔ تضحیک آمیز ہیش ٹیگ جو اشاعت کے قابل نہیں، اس کی ایکٹیویٹی میں بھی اسی طرح کے معاملات سامنے آئے۔ ڈیٹا کے مطابق 20 اکتوبر کو دوپہر 1 بجے شروع ہونے والا یہ ہیش ٹیگ صرف 8 ٹویٹس فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں اس کی رفتار 884 ٹویٹس فی گھنٹہ تک پہنچ گئی۔ رات کے 3 بجے یہ تعداد 84 ٹویٹس فی گھنٹہ ہو گئی، جس کے بعد یہ ہیش ٹیگ تقریباً غیر فعال ہو گیا۔ اگلے روز 21 اکتوبر کو صبح 10 بجے یہ پھر فعال ہوا اور شام 5 بجے تک اس کی رفتار 500 ٹویٹس فی گھنٹہ رہی، جبکہ شام 6 بجے تک یہ پھر غیر فعال ہو گیا۔ ٹویٹ بائنڈر کے ذریعے اس ہیش ٹیگ میں سب سے زیادہ سرگرم ٹویٹر صارفین کی معلومات حاصل کی گئیں تو دلچسپ نتائج سامنے آئے۔ ٹویٹر بائنڈر ایک ٹریکنگ ٹول ہے جو صارفین کو 3 اقسام میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک وہ جو مجموعی طور پر سب سے زیادہ سرگرم رہے، دوسرے وہ جنہوں نے سب سے زیادہ ری ٹویٹس کیں، جبکہ تیسرے وہ جنہوں نے سب سے زیادہ نئی ٹویٹس لکھیں۔ ان تینوں اقسام میں سے انڈیپینڈنٹ اردو نے ٹاپ کے چند اکاؤنٹس کا تجزیہ کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کی سیاسی وابستگی کیا ہے۔ ٹویٹ بائنڈر کی رپورٹ کے مطابق جو 3 اکاؤنٹ سب سے زیادہ سرگرم نظر آئے ان سب پر وزیر اعظم عمران خان کی تصاویر نمایاں ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان اکاؤنٹس کو چلانے والے افراد بظاہر تحریک انصاف کے حامی ہیں۔ اس دوران یہ دلچسپ حقیقت بھی سامنے آئی کہ ان اکاؤنٹس کی جانب سے عاصمہ شرازی کے خلاف اس تضحیک آمیز ہیش ٹیگ پر کی جانے والی ایکٹیویٹی بوٹ اکاؤنٹس جیسی تھی۔ انہیں عام اصطلاح میں فیک یا ٹرول اکاؤنٹس بھی کہا جاتا ہے جب ان کا مقصد کسی شخص کے ٹویٹر پر ٹرول کرنا ہو یا کسی مخصوص موضوع یا ہیش ٹیگ کو اچانک سے ٹرینڈ کروانا ہو۔ صحافی اسد بیگ نے ٹرول اکاؤنٹس کی نشاندہی کے حوالے سے بتایا کہ مخصوص موضوعات کو ٹویٹر پر ٹرینڈ کروانے یا لوگوں کو ٹرول کرنے میں صرف ایک نہیں بلکہ کئی ٹرول اکاؤنٹس حصہ لیتے ہیں۔ یہ اکاؤنٹس آپس میں ایک دوسرے سے منسلک اور کسی بڑے نیٹ ورک کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں۔ عموماً ان کے یوزر نیم میں کافی نمبر لکھے ہوتے ہیں، ان کے فالوورز کم ہوتے ہیں مگر یہ زیادہ لوگوں کو فالو کرتے ہیں۔ ان کی ٹویٹس کا مواد، ان کے اوقات اور جغرافیائی محل وقوع ایک جیسا ہوتا ہے۔
تحقیق کے مطابق آسما شرازی کے خلاف ہیش ٹیگ پر سب سے زیادہ ٹویٹس کرنے والا @Pakistan Army Z10 نامی اکاؤنٹ عرفان احمد کے نام سے درج ہے۔ اس کی پروفائل اور کور فوٹو سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ بھی تحریک انصاف کا حامی ہے، جبکہ اس اکاؤنٹ کا پاکستان آرمی سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ اس کے کور فوٹو میں عرفان احمد کے دوسرے اکاؤنٹ کا ذکر ہے، جس کا یوزر نیم @عرفان احمد 28 ہے اور اس نے اپنا تعلق PTI کی رضاکارانہ فورس سے بتایا ہے۔ بظاہر ان دونوں اکاؤنٹس کا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ ٹویٹر کی ایڈوانس سرچ سے یہ معلوم ہوا کہ ان دونوں اکاؤنٹ سے ان ہیش ٹیگز پر ٹویٹس اور ری ٹویٹس کی گئیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے منسلک ہیں کیونکہ ان دونوں صارفین نے مسلسل ایک دوسرے کی پوسٹ کو شیئر کیا ہے۔ ٹرینڈز میپ کی رپورٹ کے مطابق اس اکاؤنٹ کی ایکٹیویٹی بھی ایک ایسے بوٹ اکاؤنٹ جیسی ہے جس کا کام بظاہر صرف لوگوں کو ٹویٹر پر جواب دینا ہے۔ پچھلے 2 برسوں میں اس اکاؤنٹ کی 75.5% ایکٹیویٹی لوگوں کو جواب دینا ہی رہی ہے۔ اس اکاؤنٹ نے سب سے زیادہ جواب مسلم لیگ نون کی رہنماؤں مریم نواز، ہینا پرویز بٹ اور مریم اورنگزیب کو دیے ہیں، جو اکثر نازیبا الفاظ سے بھرے تھے۔ اس کے علاوہ آسما شرازی اور غریدہ فاروقی جیسے صحافیوں کو بھی کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔